ملکی مفاد کی بات ہوتی ہے اور آپ جندل کو بلاتے ہیں، جندل کہہ لیں یا جندل کہہ لیں، یا آپ مودی کو بلا لیتے ہیں اپنے گھر میں، یا آپ اس کے بعد اور بہت سارے کام کرتے ہیں، رمضان شوگر ملز میں آپ بھارت سے آئے ہوئے لوگوں کو رکھتے ہیں. ہماری تو سرحد ایک ہی ہے، وہاں بھی آلو گوشت بنتا ہے، یہاں بھی آلو گوشت بنتا ہے، وہاں بھی پلاؤ بنتا ہے، یہاں بھی پلاؤ بنتا ہے، وہاں بھی وہی کھانے بنتے ہیں جو یہاں کھانے بنتے ہیں. پاکستان میں حکومت اور یہ اسمبلی اکٹھے نہیں چل سکتی، حکومت اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتا. پاکستان کشمیر سے لے کے غریب کی روٹی تک اس حکومت کے اندر کھویا ہے. مودی کے دلدار، مودی کے شراکت دار وہ آپ ہیں. یہی وجہ ہے کہ مودی آپ کی بیٹی بیگم صفدر روان صاحبہ کی بیٹی مہر النساء کی شادی کے اوپر آیا تھا. یار مودی کس کا ہوا؟ میاں نواز شریف صاحب کا. جن حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے خلاف نااہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا. پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے. پچھلے 2 سالوں میں 1.5 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے جا چکے ہیں. اس نالائق حکومت نے ہر معاملے پر یو ٹرن لیا ہے. آج سرمایہ کاری بالکل ختم ہو چکی ہے. اگر پاکستان میں ووٹ کو عزت نہ ملی اور قانون کی حکمرانی نہ آئی تو یہ ملک معاشی طور پر مفلوج ہی رہے گا. ایسے ممالک اپنے دفاع کے قابل بھی نہیں رہے. گفتگو ہو رہی ہے بڑی دلچسپ، جہاں پر ہم تاریخ کے مختلف اوراق پلٹ رہے ہیں اور تاریخ کو تصحیح اس کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کو یہ بات کل خواب میں آ کے کسی نے بتائی ہے کہ مشرقی پاکستان کیسے علیحدہ ہوا؟ یا نواز شریف صاحب کو یہ بات پرسوں کسی نے خواب میں بتائی تھی کہ کس طرح سے فوج حکومت میں یا اسٹیبلشمنٹ حکومتوں میں حصہ لیتی رہی ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کو یہ سب کچھ پتہ نہیں تھا؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ یا ان کا بھی مصطفیٰ کمال صاحب کی طرح ضمیر اچانک جاگ گیا؟ دیکھیے اس میں بہت بڑی پیچیدگیاں ہیں ان کی گفتگو میں. جب ملکی مفاد کی بات ہوتی ہے اور آپ جندل کو بلاتے ہیں، جندل کہہ لیں یا جندل کہہ لیں، یا آپ مودی کو بلا لیتے ہیں اپنے گھر میں، یا آپ اس کے بعد اور بہت سارے کام کرتے ہیں، رمضان شوگر ملز میں آپ بھارت سے آئے ہوئے لوگوں کو رکھتے ہیں، اور ان باتوں پر اگر فوج اعتراض کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں ہماری تو سرحد ایک ہی ہے، وہاں بھی آلو گوشت بنتا ہے، یہاں بھی آلو گوشت بنتا ہے، وہاں بھی پلاؤ بنتا ہے، یہاں بھی پلاؤ بنتا ہے، وہاں بھی وہی کھانے بنتے ہیں جو یہاں کھانے بنتے ہیں. اگر ان باتوں پر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ باتیں غلط کر رہے ہیں، یہ باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے، تو اس کے بعد فوج بری ہو جاتی ہے. اس میں فوج اس قابل نہیں رہتی کہ اس سے بات کی جائے. یہ دوغلا پن، یہ دوغلی سیاست میاں صاحب کا کردار رہا ہے، اور میاں صاحب کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اب لوگ یہ باتیں سب جان چکے ہیں. اب یہ کوئی نئی اور پرانی باتیں اور جہاں تک آپ یہ باتیں کر رہی ہیں کہ یہ سارے سچ بہت اچھے لگتے ہیں، سچ خدا کی قسم بہت اچھے لگتے ہیں. اگر یہ جھوٹ بول کر عدالت سے لندن نہ جاتے، یہ سارے سچ اچھے لگتے ہیں. جو آدمی حالیہ اتنا بڑا جھوٹا نکلا ہو، اتنا بڑا جھوٹا حال ہی میں نکلا ہو کہ جو پلیٹلیٹس کی کمی اور بڑے اضافہ اور بڑھوتی اور مندی اور پتہ نہیں کیا، اس کے بعد وہ باہر چلا جائے اور پھر وہاں سے بیٹھ کے خطاب کر رہا ہو، جو حال ہی میں یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ ماضی قریب میں جو اتنا بڑا کاذب اور جھوٹا نکلا ہو، اس کی کسی بات پر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ سچ کے ساتھ ایمان لانے کو کیوں؟ آپ کو لگ رہا ہے یہ کوئی لائے عمل بن پائے گا یا ہر کوئی اپنی اپنی ہانکے گا؟ دیکھیں سمینا، اگر تو آج کی اے پی سی ہے نا جو اس کا آپ نے دیکھنا ہے، جب تک اعلامیہ نہیں آتا تو یہ سب ایک کیا سرائیاں ہے کہ کیا ہوگا. لیکن جو اعلامیہ آ جائے گا تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس اعلامیے میں کیا ہے. تو میں تو خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آج کے اس اعلامیے میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو. اگر بڑا بریک تھرو ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی اے پی سی صرف آج کی نہیں، ملک کی 72 سالہ تاریخ کی سب سے بڑی اے پی سی ہوگی. اور واقعی ایک ایسی موومنٹ بن سکتی ہے جس کو روکنا پھر شاید کسی کے بس میں نہ ہو. لیکن سن لیں، اندر سے ہوگی یا سڑکوں پر ہوگی معاملہ؟ شروع اندر سے ہوگی تو پھر ہی سڑکوں پہ آئے گی نا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اس کے لیے تیار ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کے لیے تیار ہے. اب نواز شریف صاحب کو، مجھے میاں شریف اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے واقعہ سنایا ہے. جب نواز شریف صاحب کو ضیاء الحق نے پنجاب میں فنانس منسٹر بنایا تو انہوں نے مٹھائی بانٹی. جنرل صاحب نے لگتا ہے ہم پہ نظر کرم کرنی شروع کر دی ہے. میاں شریف صاحب کے الفاظ میرے نہیں بھاجی، میری ہڈی مار نہیں جائے گی کہ میرے تے پرچہ کرا دیو. تسی اج کل حکومت ہے تہاڈی، عمران خان بہت زیادہ اج کل سب ٹائٹ کر رہے. اچھا بھٹی صاحب، ہم ساری بات پیچھے سے شروع کرتے ہیں. کسی کا فیوچر کا ماضی اور حال سے ہٹ کے کسی کے بارے میں فیوچر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں بھٹو کو کون لایا تھا؟ بھٹو کس کے کاندھوں پہ؟ بھائی اسی لیے کہہ رہا ہوں چور کو چوکیدار میں تنقید کرنے کا حق نہیں ہے. بات تو سن لینا، نواز شریف کو کون لایا؟
محترمہ بےنظیر بھٹو سے کس نے ڈیل کی، اس کے بعد عمران خان صاحب کو کون لایا؟ یہاں المیہ یہ ہے کہ اس ہمام میں سارے ننگے ہیں۔ دیکھنا تو صرف یہ ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا موقف کیا ہوتا ہے، جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں ان کا موقف کیا ہوتا ہے۔ اب یہ کہنا سب سے آسان کام ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا جی ہم تو جمہوریت کے لیے ہر قربانی دیں گے اور ہم جمہوریت کے لیے ہر چیز کریں گے، لیکن آج کے جو اے پی سی کا مجھے محاورے پر اعتراض ہے، شروع سے اعتراض اس محاورے پر ہے ہاں کہ حمام میں سارے ننگے، حمام میں ہوتے ہی ننگے ہیں بھائی، حمام میں ہوتے ہی ننگے ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ عامر بھائی جب حکومت آنے کی آس ہو رہا بندہ ہم کے باہر ہی فٹافٹ کپڑے اتارتا ہے اور مانگنے کی کوشش کرتا ہے نہا کے نکلوں کوئی دوجا نہ سلیکٹ ہو جائے۔ دوسرا عامر بھائی آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا، وہ جو اجتماعی امام ہوتے ہیں ان میں نکر پہن کے بھی لوگ نہا لیتے ہیں۔ چلے میں طلعت چودھری صاحب شاید اب نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ دونوں نے باتیں کی ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں میرے جیسے نوجوانوں کے لیے وہ پاکستان کی تاریخ پہ کالا دھبا ہیں۔ ان آمریتوں سمیت وہ تمام چیزیں جس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا اور آج تک ہم اپنے لوگوں کو نہیں دے سکے، وہ ریاست جو ریاست اپنے ووٹ کی اپنے جو فرد ہے اس کی حفاظت نہ کر سکے، وہ اس کو صحت، تعلیم، روزگار کیا دے گی، انصاف کیا دے گی؟ سو بات یہ ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ تاریخی باتیں ہیں۔ معاملہ پاکستان کی معیشت کی صحت کا ہے، معاملہ پاکستان کے وقار کی صحت کا ہے، اس کو دیکھیں، مت صرف نواز شریف کہہ کے اس کی مخالفت لوگ کر رہے ہیں۔ میں بس کریں، پاکستان میں حکومت اور یہ اسمبلی اکٹھے نہیں چل سکتی، حکومت اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتا۔ پاکستان کشمیر سے لے کے غریب کی روٹی تک اس حکومت کے اندر کھویا ہے۔